جاؤں ان کے تخت و تاج سمیت، نگل جاؤں ان کے کارخانے فیکٹریوں سمیت، نگل جاؤں ان کے گھر بازار سمیت، نگل جاؤں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، اور فرشتے کہتے ہیں جو آسمانوں پر ہیں، یا اللہ ہمیں اجازت دے ایسے نافرمان۔ ارے بھائیو، وہ کتے جتنی وفا تو ہم سیکھ لیتے، کتے جتنی وفا تو سیکھ لیتے، جو ایک ٹوٹے ہوئے برتن میں آپ کی روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے اور آپ کی نوچی ہوئی ہڈیوں سے گوشت نوچا ہوا، وہ ہڈیاں آپ اسے ڈالتے ہو اور وہ زندگی بھر وفا کر جاتا ہے۔ آپ کا چھوٹا بچہ اسے جوتے مارتا ہے، وہ سر جھکا کے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی 6 فٹا باہر سے آ جائے تو یوں پڑتا ہے کہ جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے۔ وہ کتے جتنا بنا لیتے۔ پالتو کتے کو روٹی کھاتے کو بلاؤ، روٹی کھاتے کو بلاؤ، روٹی چھوڑ کے آ جائے گا۔ میٹنگ میں بیٹھے کو اذان آتی ہے، حی علی الصلاۃ، میرا رب میں بلا رہا ہوں، مجھے ویل کوئی نہیں، دیکھاں کے بعد اللہ بلا رہا ہے۔ اللہ کون؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کون؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کون؟ اللہ الحی القیوم، اللہ کون؟ اللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کون؟ اللہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کون؟ اللہ للہ المشرق والمغرب، کون؟ اللہ رب المشرق والمغرب، اللہ کون؟ اللہ رب المشرقین ورب المغربین، اللہ کون؟ اللہ رب المشارق ورب المغارب، اللہ کون؟ اللہ قل هو اللہ احد، اللہ اللہ الصمد، اللہ لم یلد اللہ ولم یولد، اللہ ولم یکن له کفوا احد، اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ ملک اللہ قدوس اللہ السلام اللہ المومن اللہ المہیمن اللہ العزیز اللہ الجبار اللہ المتکبر اللہ الخالق اللہ الباری اللہ المصور اللہ الغفار اللہ القہار اللہ الوهاب اللہ الرزاق اللہ الفتاح اللہ العلیم اللہ القابض اللہ الخافض الباسط الرافع المعز المعز اللہ المذل اللہ السمیع البصیر اللہ الحکم العدل اللہ اللطیف الخبیر اللہ العلی العظیم اللہ الشکور الکریم الجلیل الرقیب المجیب اللہ الباعث الشہید اللہ الوکیل الحق اللہ المتین الولی اللہ الحمید المحصی اللہ المبدی المعید اللہ المحیی الممیت اللہ الحی القیوم اللہ الواجد الماجد اللہ الواحد الاحد اللہ الصمد القادر اللہ المغفر۔ اللہ میرا رب تو کتنا سونا، میں کہاں سے بیان کروں؟ الوالی اللہ المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجاد الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اللہ میں بیان کروں، میں میرا اللہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، او میرے بندو سب کی قدر کی تم نے، میری بھی تھوڑی کر لیتے، تھوڑی میری بھی کر لیتے۔ ارے مجھے چیلنج کرتے ہو سود کے کاروبار کرتے تو ساتھ اوپر سے کہتے ہو سود کے بغیر کام نہیں چلتا، بینکوں کی اوڈی کے بغیر تجارت نہیں ہوتی، کیا اللہ کے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ نہ تم نے مجھے جانا نہ میرے محبوب کو جانا۔ کائنات کا ایک جرم ہے جس پر اللہ رسول زمین پر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود چھوڑ دو ورنہ اللہ اس کا رسول دونوں تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ ہمیں امریکہ نے نہیں مارا، ارے ہمیں یورپ نے نہیں مارا، ہمیں ہندو نے نہیں مارا، ہمیں نے اپنے آپ کو خود مارا ہے۔ جس کشتی کے مسافر خود
برمیں لے کر چھید کر رہے ہوں پھٹوں میں، بادبان چیر رہے ہوں چاقوؤں سے، وہ موجوں کو گلا کیوں دیتے ہیں؟ وہ ہواؤں کو دوش کیوں دیتے ہیں؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ زمین و آسمان کا شہنشاہ، واحد احد جبار متکبر، اپنی ذات میں تنہا فرد صمد، اپنی صفات تعریف میں ایسا ایسا لامحدود کہ 7 سمندر سیاہی بناؤ، لو کان البحر مدادا ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، درخت کاٹ کے قلم بناؤ، سمندر سیاہی بناؤ، دھرتی کے انسان زندہ، مردہ اٹھاؤ، عالم برزخ سے روحوں کو نیچے اتارو، ساری کائنات کے جن انسان جمع ہو جاؤ، درند پرند جانور بھی انسان بنا دو، پتنگے پروانے انسان بنا دو، چیونٹیاں مکوڑے انسان بنا دو، مچھلیاں انسان بنا دو، اور انہیں سمندر کے کنارے بٹھاؤ، اور ان کے ہاتھوں میں قلم پکڑاؤ، اور سمندر کو سیاہی بناؤ، اور دھرتی کو کاغذ بناؤ، اور میرا اللہ کہتا ہے لکھ میں کون ہوں، لکھ میں کیسا ہوں، میری تعریف لکھ، میرے حسن کو بیان کر، میرے جمال کو، کمال کو، جلال کو، میری قدرت کو، ہیبت کو، سلطنت کو، کبریائی کو، وحدانیت کو، احدیت کو، صمدیت کو بیان کر، لکھ، میں تیرے قلم پہ اپنے علم کا فیضان کروں گا۔ تجھے سوچنا نہیں، جب کبھی میں لکھتا تھا ایک جملہ لکھنے میں گھنٹہ گھنٹہ لگ جاتا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ لکھوں یہ لکھوں یہ لکھوں یہ لکھوں، اب تو قلم بھی چھوٹ گیا، کتاب بھی چھوٹ گئی، اور میرا لگنا ہی نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، تیرے قلم پر فیضان آئے گا میرا، اب تو لکھ، تیرا قلم برق رفتار ہوگا، تیرے خیال کے دریچے کھلے اور روشن ہوں گے، اب تو لکھ میرا اللہ ایسا 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 ایسا، پھر تیرا علم ایک دفعہ جھٹکا کھائے گا، میں فرشتے اتاروں گا وہ بھی لکھیں، پھر وہ تھکیں گے، جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل اتاروں گا، عرش کے فرشتے اتاروں گا، پھر وہ لکھیں، پھر وہ بھی تھکیں گے، میں نبیوں کو بھیجوں گا وہ لکھیں، پھر وہ تھکیں گے، میں رسولوں کو بھیجوں گا وہ لکھیں، پھر وہ تھکیں گے، میں نبیوں کے سردار ابراہیم کو بھیجوں گا، نوح کو بھیجوں گا، موسیٰ کو بھیجوں گا، عیسیٰ کو بھیجوں گا علیہ السلام، وہ بھی لکھیں، پھر وہ بھی تھکیں گے، پھر میں کائنات کے سردار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، نبیوں، جنات کے نبی، زندہ کے نبی، مردہ کے نبی، پتھر کے نبی، پہاڑوں کے نبی، درختوں کے نبی، ریت کے ذرات کے نبی، پہاڑوں کے سنگریزوں کے نبی، ہوا کے جھونکوں کے نبی، پتوں پر نبوت، درختوں پر نبوت، زمین پر نبوت، آسمان تک اس کا غلغلہ، میرا حبیب آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ محمد آ رہا ہے، احمد آ رہا ہے، ماہی آ رہا ہے، حاشر آ رہا ہے، عاقب آ رہا ہے، فاتح آ رہا ہے، خاتم آ رہا ہے، ابو القاسم آ رہا ہے، طٰہٰ آ رہا ہے، یاسین آ رہا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلمان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يطلاق بن طابق بن جاهم بن ناعش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناهد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائد بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ دو جہان کے سردار آ رہے ہیں، میرے حبیب آپ بھی لکھیں، مجھے لکھ، جتنا آپ مجھے جانتے ہیں دھرتی میں کوئی نہیں جانتا، آسمان میں کوئی نہیں جانتا، جبریل بھی نہیں جانتا، میکائیل بھی نہیں جانتا، میں نے آج تک کسی کو اپنا آپ نہیں دکھایا، آپ واحد ہستیاں جن کے لیے میں نے نقاب اٹھایا، پردے ہٹائے، نور کے پردے ہٹائے، کان قاب قوسین او ادنیٰ کر دیا، اب آپ بھی مجھے لکھیں، پر ہوگا کیا؟ میرا اللہ کہتا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا،
سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، سب تھک جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔ بلانے والا کون ہے؟ یہ اللہ۔ کہنے والا کون ہے؟ مٹی کا پتلا، نطفے کا بنا ہوا، بیماریوں کا مارا ہوا، موت کا شکار، قبر کا گروی۔ وہ کہتا ہے میٹنگ میں ہوں پھر دیکھوں گا، میٹنگ میں ہوں پھر دیکھوں گا۔ اور ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں اچھا جی دعا چا کرو پڑسا ہے، مڑ دعا چا کرو، حالی تا نہیں پڑھی جاندی، مڑ دعا چا کرو۔ وہ کہتا ہے میں کیا کہہ رہا تھا، یا ابن آدم، یا ابن آدم، آدم کی اولاد، آدم کی بیٹی کو ناچنے والی، گھنگرو باندھنے والی، عزت کے سودے کا، عزت کو بیچنے والی، جسے آپ لوگ طوائف کہتے ہو، اور آپ کا وجود حقارت سے بھر جاتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میں تم سے بھی پیار کرتا ہوں۔ یہ بنا آدم میں سارے آ گئے، کافر دہری مشرک آ گئے، ہزاروں خداؤں کے پجاری آ گئے، پتھر کے آگے سر رکھنے والے آ گئے، سود کھانے والا، چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، انی لک محبن، او ظالم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اگلا جملہ اس سے زیادہ طاقتور ہے، فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُلِّ مُحِبَّةٍ، او تجھے میری ذات کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ کوئی بادشاہ سے کہتا ہے کہ مجھ سے پیار کر، تو کہتا ہے میری غیرت، گردن اڑا دو، جیل میں ڈال دو، ہمارا ناقدرہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہیں میرے حق کی قسم، فَبِحَقِّ عَلَيْكَ، او تجھے میرے حق کی قسم، او تو بھی تو پیار کر، تو بھی تو پیار کر۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، او تو مجھے بھولتا ہے میں نہیں بھولتا۔ اولاد بگڑ کے چلی جائے، ماں باپ نہیں بھولتے، اولاد بھول جاتی ہے۔ ماں باپ کیسے بھولتے ہیں؟ میرے رب کی قسم، بچہ بھاگ جائے تو جتنا ماں باپ کو انتظار ہے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں جتنا بگڑے ہوئے انسان کا اللہ انتظار کرتا ہے۔ زمینوں میں جوش آتا ہے، پانیوں میں جوش آتا ہے، فرشتوں میں جوش آتا ہے۔ یا اللہ اجازت ہے ہم اس کی گردن اڑا دیں، زمین میں دھسا دیں، پانی بہا دے، زمین دھسا دے، فرشتے زیر و زبر کر دیں، وہ میں اللہ تیرے قربان جاؤں، اے اللہ میں تیرے قربان جاؤں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہاں ان بدبختوں کو دھسا دو، بہا دو، اڑا دو، میرا کھا کے میرے آگے غراتے ہیں، میرا کھا کے میں مجھ سے لڑتے ہیں، کر دو، میں اس میں قربان جاؤں جو سن بھی رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ دعو عبدی فانا اعلم بعبدی من کام، چلو چلو اے زمین چل اپنا کام کر، اے سمندر چل اپنا کام کر، فرشتوں چلو چلو اپنی تسبیح میں لگو، مجھے اور میرے بندے کے معاملے میں دخل مت دو، میرے اور میرے بندے کے معاملے میں دخل مت دو، میں جو جانتا ہوں اس کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ پھر اگلی سنو، اس سے زیادہ پیارا، ان کان عبدکم فشانکم بہ، تم نے پیدا کیا مار دو، تم نے بنایا مار دو۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اگر میرا بندہ ہے، فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، میں جانوں میرا بندہ جانے، تم کون؟ وہ زبان حال سے کہتے ہیں تو یا اللہ ان کی بدماشی تو کچھ تو کر، تو کرتا کیوں نہیں، پکڑتا کیوں نہیں؟ جواب آتا ہے ان اتانی لیلا قبلتہ، ان اتانی نہارا قبلتہ، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جب کبھی توبہ کرے گا کسی رات میں تو میرا خیال آئے گا، مسکراتے چاند کو جھلملاتے تاروں کو دیکھ کر شاید اسے میں یاد آؤں تو یہ توبہ کر لے، تو میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ چمکتے سورج، بہتی ہوا، اڑتے پرندے،
गुनगुनाती आबशारों को देखकर कभी इसे मेरा ख्याल आए और तौबा करे तो मैं तौबा कबूल करूंगा, दिन में करे रात में। एक और तर्जुमा, इन अताली लैलन, जवानी में तौबा करे कबूल करूंगा, इन अतानी नहारन, बुढ़ापे में तौबा करे कबूल करूंगा। हाथ पल्ले कख नहीं, चला नहीं जाता, दांत टूट गए, नजर नहीं आता, लाठी है, व्हील चेयर है, लोग कहेंगे हुण तेरी कोई बख्शिश नहीं। अल्लाह कहता अब भी कह दे अल्लाह माफ कर दो, सारे ही माफ करूंगा। हाँ, वो कहता है, अब तुम्हारे तो गुनाह ही थोड़े से हैं, वो कहता है मेरे बंदे इतने गुनाह कर, कितने कर, इतने कर के जमीन भर, समंदर भर, पहाड़ दबा दे, हिमालय दबा दे, चांद तारों को भर दे, सूरज को बेनूर कर दे, चांद को अंधा कर दे, तारों की रोशनी छीन ले गुनाहों की स्याही से, और खला को भर दे, स्पेस को भर दे, ब्लैक होल भर दे, और आसमान की छत को जाकर अपने गुनाह लगा दे। मेरे रब की कसम फरिश्ते भी नाफरमान हो जाएं तो मिलकर गुनाह करें तो आसमान की छत तक नहीं जाते। मेरा अल्लाह कहता है एक औरत, एक मर्द, एक 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 इतने कर के आसमान की छत को लगा, और उसके बाद सिर्फ एक दफा। लोग कहेंगे तेरी कोई बख्शिश नहीं, लोग कहेंगे तू दोज़खी है, पक्का जहन्नमी है। मेरा अल्लाह कहेगा इनकी बकवास ना सुनो, मेरे पास आ जा, आजा आजा, मैं क्या करूंगा? पर तू एक दफा कहेगा अल्लाह माफ कर दो, मैं सारे माफ कर दूंगा, सारे माफ कर दूंगा। वला उबाली, और मुझे कोई परवाह ना होगी, मुझे कोई परवाह ना होगी। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बाहर भी हैं, आप भी सामने बैठे हो, आपसे तो 3-4 दिन से बात हो रही। अल्लाह को अपना साथी बनाओ, उसकी कदरदानी देखो। एक और आयत याद है, ये तो मैंने हदीस सुनाई, ये आयत, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। पहले एक इस आयत को समझने से पहले एक सूरत आपके सामने पेश करता हूँ। कुर्बान होने वाले माँ बाप सब कुछ लगा दिया, माल भी, जवानी भी, सेहत भी, आराम भी, हर शय औलाद पे लगा दी, इकलौते बेटे पे लगा दी, और आगे वो ही बदगुमान हो गया कि मेरे बाप ने मेरे साथ लिए कुछ नहीं किया, मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो वो जो बेबसी होती है माँ पर या बाप पर, फिर उस दर्द, उसमें जो दर्द शामिल होता है, बेबसी और दर्द, फिर उस दर्द के साथ माँ कहती बेटा भला हम भी कभी तेरे बदखा हो सकते, हमसे बड़ा तेरा खैर खा कौन होगा, भला हम भी कभी तेरा बुरा चाह सकते। तुम्हें किसने धोखा दे दिया हमारे बारे में, तुम्हें किसने ये धोखा दे दिया हमारे बारे में। ये तो एक छोटा सा पैमाना है, इसको आप मैं अल्लाह के साथ कैसे जोड़ूं मेरी समझ से बाहर है। अल्लाह की मोहब्बत ला महदूद है, अल्लाह की मोहब्बत ला महदूद है अपने बंदे से। उस मोहब्बत जिसकी कोई हद किनार नहीं है, उसके साथ वो यहाँ भी मुस्लिम नहीं कहा, मुस्लिमा नहीं कहा, मोमिन नहीं कहा, मोमिना नहीं कहा, पर्देदार नहीं कहा, आलिम मुत्तकी नहीं कहा। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, काफिर, मुशरिक, तहरिया, हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धि, बुतों का पुजारी, मुस्लिम, बिगड़ा हुआ, शराबी, नाचने वाला, गाने वाला, घुंघरूबा, सूद खाने वाला। या अय्युहल इंसान, ओ या अय्युहल इंसान, ए मेरे बंदे, मैं यूं कर रहा हूं, ए मेरे बंदे, तुम्हें मेरे बारे में धोखा किसने दे दिया, तुम मेरे बारे में धोखा खा गया। तुझे पता है मैं कौन हूं? मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें पेट में उठाया, मैंने 9 महीने तेरे दर्द देखे, मैंने 2 साल तुझे छातियों का दूध पिलाया। तो अब कहता है कि मेरी माँ मेरे साथ मुखलिस नहीं है,
ماں بنانے والے نہیں، اللہ بنانے والا ہے. اس محبت کو اوپر لے جاؤ، پھر اس کے اس آیت میں بھرو. پھر اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان، میرے بندے میرے بارے میں تو بدگمان ہو گیا. میرے بارے میں کسی خیر خواہ کے بارے میں بدگمان ہو جائے تو مر جاتا ہے. ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، میں سامنے تھا، کہ تو میرے واسطے آج تک کی کیتا ہے. اس باپ کے چہرے پر جو درد تھا وہ مجھے اب بھی رلا رہا ہے. 40 سال پرانی بات ہے. تو میرے واسطے آج تک کی کیتا ہے. میں اس باپ کے چہرے کا کرب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ درد میں آج محسوس کر رہا ہوں. اور آگے اس کا باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پت، اچھا میرا پت، ہمارے علاقے کی بات، اچھا میرا پت او جانے. میں اب رو رہا ہوں. 4 دن پرانی بات آدمی بھول جاتا ہے، میں 40 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. مجھے اب میں اس باپ کی شکل میرے سامنے اور بیٹے کے چہرے پر غیظ و غضب اور جلال میرے سامنے. تو میرے واسطے آج تک کی کیتا ہے. آگے وہ کہہ رہا ہے بے بس ہو کر اچھا میرا پت، اچھا میرا پت، اچھا میرا بیٹا، آئے 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 یا ایھا الانسان. او میرے بندے، میں ہی ملا تھا تمہیں بدگمانی کے لیے، تمہیں اور کوئی نہیں ملا بدگمان ہونے کے لیے. الذی خلقک. اچھا ما غرک بربک، ما غرک بالہ نہیں کہا. الہ میں ہیبت ہے، وہ رب میں تو پیار ہی پیار ہے، رب میں تو شفقت ہی شفقت ہے. پالنے والا، پالنے والا بے ربک. اے کاش ہم قرآن کی زبان سمجھتے، کاش ہم قرآن کی زبان سمجھتے. میں آپ سے کیا گلہ کروں، علماء نہیں سمجھتے، آپ سے کیا گلہ کروں. ما غرک بربک الکریم. میں تیرا پالنے والا، میں تیرے اوپر مہربان، میں تیرا بنانے والا. پھر اپنی شکل دیکھ شیشے میں، میرے تمہیں بنایا کیسا ہے. ایک آنکھ موٹی کرتا، ایک چھوٹی کرتا، ایک نتنا بڑا کرتا، ایک چھوٹا کرتا، ایک انگلی لمبی کرتا، ایک چھوٹی کرتا، ایک اوپر لگاتا، ایک نیچے لگاتا، تیرے جوڑ آگے پیچھے کرتا. کبھی شیشے میں دیکھ تو میں تمہیں بنایا کیسے. پھر تم مجھے کہتا ہے کہ ساڈا اللہ ساڈے نال کی کر رہا ہے. مجھے کہتے ہو الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. کس اللہ سے بدگمان ہوئے ہو؟ صبح سے شام تک کون کھلاتا ہے، کون سلاتا ہے، کون اٹھاتا ہے، کون پلاتا ہے، کون کھلاتا ہے، کون پہناتا ہے، کون چلاتا ہے، کون بٹھاتا ہے، کون اٹھاتا ہے، کون کھانے کو ہضم کرتا ہے، کون دل کو دھڑکاتا ہے، کون آنکھوں کی شمع جلاتا ہے، کون کانوں کے ٹیلی فون کی تاروں کی لائنوں کو درست کرتا ہے، کون دماغ کے تانے بانے درست کرتا ہے، کون دل کی دھڑکنوں کو درست کرتا ہے، کون خون کو رگوں میں دوڑاتا ہے، کون نیند لاتا ہے، کون اٹھاتا ہے، کون میرے ہاتھوں کی حرکت کو میرے ہاتھ میرے ارادے کے ساتھ ساتھ حرکت دینے کی اجازت دے رہا ہے، کون میری زبان سے بلوا رہا ہے، کون میری زبان سے بلوا رہا ہے، کون میرے خیال میرے دماغ میرے دل میرے خیال میرے کلمات کو ایک ترتیب کے ساتھ فر 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 میری زبان سے نکال رہا ہے، اور کون اسے آپ کے کانوں کے دروازوں پر دستک دلوا کر دل کے دریچوں کے اندر تک پہنچا رہا ہے. وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. بھائیو بہنوں، اللہ سے سودا کرو. کیا زندگی ہے یہ، کیا زندگی ہے. کاروبار 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 کاروبار، پیسہ پیسہ، کمانا کمانا، بھاگ رہے. کہاں بھاگو گے، کتنا بھاگو گے. تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر پارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دواں اور انگارا. سب ٹھوٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جاؤ ٹوٹی قبریں دیکھو، اجڑی حویلیاں دیکھو، کھنڈر دیکھو. جاؤ لاہور کا شاہی قلعہ دیکھو، دلی کا تاج محل دیکھو، دلی کا قلعہ دیکھو. اجڑے دیار کھنڈرات بتا رہے ہیں
کہ ایک اللہ کو بقا ہے، باقی فنا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک اللہ کے سوا سب کو فنا ہے، اور اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں، اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں، اللہ سے بڑا محبت کرنے والا کوئی نہیں. ایک شخص ایک جادوگر کے پاس گیا کہ میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا ہوں، وہ میری بات نہیں مان رہی، وہ جادو کر کے دے. وہ کہنے لگا 40 دن اللہ کی نافرمانی کر اور ایک کام نیکی کا نہ کر، پھر میرا جادو چلے گا. اور آدمی جب شیطان سوار ہوتا ہے تو وہ انسان نہیں رہتا، درندہ بن جاتا ہے. وہ 40 دن کے بعد آیا، کہنے لگا میں نے ایک کام اللہ کو راضی کرنے کا نہیں کیا، ہر کام کفر کا کیا ہے، اب جادو کر. اس نے جادو کیا، بات نہیں بنی، وہ پھر آ گیا، کہا میرا تو دین میں گیا اور میرا مقصد بھی گیا. وہ کہنے لگا میرا جادو بے خطا ہے. یہ واقعہ میں نے آج 40 سال پہلے پڑھا تھا، مجھے آج اچانک یاد آیا. وہ کہنے لگا میرا جادو بے خطا ہے، تو نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے کوئی نہیں کیا. انہوں نے کہا میرا علم بے خطا ہے، میرا وار بے خطا ہے. ادھر بیٹھ، 40 دن کا تجزیہ کر، تو نے کوئی کام کیا ہوگا. وہ کہنے لگا ایک بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، بیٹھ سوچ. اب وہ سر پکڑ کے بیٹھا 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 بیٹھا، پھر کہنے لگا اوہو یاد آ گیا، میں راستے میں جا رہا تھا، ایک پتھر پڑا تھا تو میں نے ایک طرف کر دیا کسی کو ٹھوکر نہ لگے. انہوں نے کہا لعنت ہے تجھ پر تیرے وجود پر. اور وہ جادوگر زار و قطار رونے لگا، کہنے لگا تو کلمہ پڑھ نہ پڑھ میں کلمہ پڑھتا ہوں. جس رب کی تو نے 40 دن نافرمانی کی، تیری ایک ادنا نیکی پر اس نے تیرے ایمان کو سلامت رکھا. میں اس رب کو سلام کرتا ہوں، اس کا کلمہ پڑھتا ہوں، اور تو میرے ہاتھ پہ توبہ کر. اس سے توبہ کروائی، خود کلمہ پڑھا. یہ اللہ کی قدردانی ہے، یہ اللہ کی قدردانی ہے، یہ اللہ کی قدردانی ہے. بنی اسرائیل میں بارش نہیں ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ساری قوم آئی، حضرت قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70,000 آدمی لے کر نکلے، 2 نفل پڑھے دھوپ میں، صلاۃ استسقاء، بارش کی نماز. دھوپ اور تیز ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ کیا قصور ہوا، ہم نے نماز پڑھی تو نے دھوپ اور تیز کر دی. میرے اللہ نے کہا موسیٰ اس مجمع میں ایک آدمی ہے پچھلے 40 سال سے میرا دشمن بنا ہوا ہے، ایک کام اس کا میرے پاس خیر کا نہیں پہنچا، وہ اس قدر گر چکا ہے، جب تک وہ کھڑا ہے بارش نہیں ہوئی. اسے کہو نکل جائے مجمع سے، پھر بارش کروں. میں قربان جاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی وہ جو ایسا ہے نکل جاؤ. اس نے ادھر دیکھا شاید کوئی اور ہو، پھر ادھر دیکھا شاید کوئی اور ہو، پھر دل میں کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اگر اب میں نکلتا ہوں تو سب کو پتہ چل جائے گا میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میری تو عزت نہیں رہے گی. اور اگر میں کھڑا رہتا ہوں تو بارش نہیں ہوتی ہے. تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا. او بھائیو اللہ کے واسطے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، بڑی مقدس جگہ پہ ہیں. وہ کہنے لگا میرے رب عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی. میرے رب میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی اور تو مجھے چھپاتا رہا. اب اگر میں نکلتا ہوں تو میں بے عزت ہو جاؤں، میری عزت رکھ لے. ارے توبہ کی بات نہیں کر رہا کہ ارے میری عزت رکھ لے، آئندہ نہیں کروں گا. ٹوٹے منہ سے کہا آئندہ نہیں کہوں گا. اصل مسئلہ تھا میری عزت رکھ لے، میری عزت رکھ لے. میں نہیں کرتا، میرے پردے رہنے دے، نہ اٹھا. ایک دم ہوا کا رخ بدلا، گھٹا چھائی اور بارش چھما چھم شروع ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو ایک نہیں نکلا، بارش کیسے ہوگی؟ او سنو 40 سال کی نافرمانی، 40 سال 40 منٹ اماں کی ساتھ بدتمیزی کرو، تمہیں بددعائیں دے گی جھولیاں اٹھا اٹھا کے، باپ کو آنکھیں دکھاؤ تمہیں گھر سے نکالے گا.
میرا رب آپ کا رب ہم سب کا رب. یا اللہ آدمی تو ایک نہیں نکلا, بارش کیسے ہو گئی؟ کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہو گئی. اتنی جلدی, اتنی گھاٹی دوستی, اتنا گہرا تعلق, اتنی جلدی. 40 سال کے گناہوں کو کہتا جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ بابا جب نافرمان تھا نہیں بتایا, آپ کیسے بتا؟ اب تو یاری لگ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ کیسے ہو گیا؟ وہ کیسے ہو گیا؟ اس کے تو فعل کیسے ہو گئے؟ آپ کیسے پوچھو؟ میں تو سمجھا باہر آواز جا رہی, ابھی تک جاری تھی. تو وہ تار باہر لگے گی, اندر تو لگی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ تو تو نے بارش روکی ہوئی تھی, پھر اسی کی وجہ سے کیسے کر دی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے, اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی, ہم نے صلح کر لی. اس نے توبہ کی, ہم نے صلح کی. سنو تو صحیح اللہ کی بات, اس نے توبہ کی, ہم نے صلح کر لی. اتنی جلدی ماں کو منا سکتے ہیں, باپ کو منا سکتے ہیں, بیوی خامن کو منا سکتی ہے, خامن بیوی کو منا سکتا ہے, بھائی بھائی کو منا سکتا ہے. شہنشاہ احد صمد قادر مقتدر لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. موسیٰ اس نے توبہ کر لی, ہم نے صلح کر لی. کہ یا اللہ کون ہے؟ کہ جب نافرمان تھا کسی کو نہیں بتایا, اور جب صلح ہو گئی کیسے بتاؤں؟ میرے بھائی بہنوں, اللہ منزل بناؤ. یہ مینا کی وادی اس مضمون کی تائید کرتی ہے, اور یہ مینا کی وادی 4000 سال سے گواہ ہے کہ یہاں ایک باپ بیٹے نے اللہ کو اپنا بنانے کی تاریخ لکھی تھی جسے 4000 سال میں مٹا نہیں سکے. پہاڑ مٹ گئے, حاجیوں کی ضرورت کے لیے پہاڑوں کو ہٹا دیا گیا, پتھر وہ ہٹا دیے گئے, لیکن یہ مینا کی وادی گواہ ہے کہ اللہ کو کیسے اپنا بنایا جاتا ہے. ایک باپ بیٹے نے یہاں تاریخ لکھی تھی, اسے کی سنت میں اللہ سارے مجمع کو مینا میں بلاتا ہے. آؤ اور یاد کرو یہاں ابراہیم و اسماعیل کو, جس نے 80 برس تک مجھ سے مانگا یا اللہ بیٹا دے, نہیں دیا. 82 سال ہو گئے, 84 سال ہو گئے, تب جا کے اللہ نے امید دلائی. بڑھاپے کی اولاد تو دل پکڑ لیتی ہے, بچہ پیدا ہوا, دل میں جگہ بن گئی, محبت باپ کی ہے. 66-67 سال کی دعاؤں کے بعد اولاد ملی. یہاں کتنے نوجوان ملے, بچے بچیاں کہ اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں, شادی کو 2 سال میں, 1 سال میں, 4 سال میں, 6 سال میں, 10 سال میں. یہ میرے رب کا خلیل ہے,
جس کی شادی کو 60 سال گزر چکے ہیں اور وہ 60 سال سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ دے دے رب حب لی من الصالحین، یا اللہ دے دے رب حب لی من الصالحین، اور نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا۔ اللہ کا نظام ہے جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا واناثا۔ میں اس دیش میں رہتا ہوں جہاں بیٹی ہونے پر طلاقیں پڑ جاتی ہیں اور معصوم بچیوں کو ذلیل و خوار کر کے طلاق دے کر ان کے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ دوسرے تیسرے مہینے فون بدل لیتا ہوں کہ مجھ سے نوحے نہیں سنے جاتے، مجھ سے فریادیں نہیں سنی جاتی، میں بیمار ہو گیا ہوں سن 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 سن۔ ایسی ہولناک داستانیں ہیں کہ زمین کا کلیجہ پھٹ جائے، میں تو بشر ہوں۔ جو ظلم و ستم ہے، اور میرے نبی کو اللہ نے بیٹی ہی دی، 3 بیٹے لیے، تینوں اٹھا لیے، تینوں اٹھا لیے۔ آپ نے کہا لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ اور کیا جبر و استبداد ہے بچیوں پر۔ چند دن پہلے تو میں مطلب سنیں گے آپ کو بتا رہا ہوں، پنڈی کی ایک بچی کا خون رہا تو مجھے سسرال نے کیا کیا تھا، بیٹی کو تو ہم طلاق دے دیں، میری بیٹی کو میں نے پاؤں پکڑے، میں نے ہاتھ جوڑے، میرا کیا قصور، مجھے طلاق دے دی، کر بھی دیا۔ اچھی اس لیے اللہ نے ایک دن رکھا ہے جب وہ فیصلے کے لیے آئے گا۔ ہاں، دنیا میں حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے، یزید جیسے تخت پہ بیٹھ گئے، شمر تلوار لہرا رہا ہے اور میرے حبیب کے نواسے کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، آپ نے حسین کو پکڑا ہوا ہے اور یہاں پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا ہے، پاؤں حسین پاؤں پہ، اور ہاتھ پکڑے، کہا بیٹا چڑھ، پہاڑ پہ چڑھ، پہاڑی پہ چڑھ، اور حسین پاؤں پہ چڑھے، پھر گھٹنوں پہ چڑھے، پھر گھٹنوں پر، پھر رانوں پر، پھر آسمان لمبے ہو گئے، لمبے ہو گئے، اور چڑھاتے 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 اپنے دام کو سینے پہ تک لے کر آئے۔ اس لال کو امت نے سجا کر نیزے پہ چڑھا، معصوم بچوں سمیت تباہ ہو۔ ہاں ہاں، ایک دن آنے والا ہے دنیا میں یزید بھی رہیں گے، حسین بھی رہیں گے، شراب بھی چلے گی، شربت بھی چلے گا، زنا بھی چلے گا، نکاح بھی چلے گا، عدل بھی ہوگا، ظلم بھی ہوگا، سود بھی ہوگا، تجارت بھی ہوگی، جھوٹ بھی ہوگا، سچ بھی ہوگا، کفر بھی ہوگا، اسلام بھی ہوگا، حق بھی ہوگا، باطل بھی ہوگا، اندھیرا بھی ہوگا، اجالا بھی ہوگا، خیانت بھی ہوگی، خیانت بھی ہوگی، حرام بھی ہوگا، حلال بھی ہوگا۔ امتحان کی جگہ حسین جیسے نیزوں پہ چڑھتے رہیں گے، یزید جیسے تخت پہ پھرلاتے رہیں گے، پھر ایک دن وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ۔ آ گیا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا ونفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة۔ آئے گا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تمہیں دور نظر آتا ہے، مجھے قریب نظر آتا ہے۔ آج اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ آج فیصلہ ہوگا، شمر اور حسین کے آج فیصلے ہوں، ظلم اور عدل کے آج فیصلے، ظالم مظلوم کے آج فیصلے ہوں گے، حق اور باطل کے آج فیصلے ہوں گے، سچ اور جھوٹ کے آج فیصلے ہوں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو آگ میں جل گئے اور اس سے چر گئے، بھٹیوں میں ڈال دیے گئے اور ظالم حکمران بن کے دنیا میں زندگی گزار گئے، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ ایک دن پوچھ ہوگی،
ایک دن پوچھ ہوگی، الگ ہو جاؤ، وامتاز اليوم الگ، مجرم الگ۔ یہ اعلان جب ہوگا، اگر موت ہوتی تو سچے جھوٹے سارے ڈر کے مر جاتے، سچے جھوٹے ڈر کے مر جاتے، الگ کر دیے جائیں۔ اللہ سویا ہوا نہیں ہے، اس کے جاگتے ہوئے کربلائیں ہوئی ہیں، اس کے عرش کے سائے آسمان کے تلے ظلم و عدل کی کہانیاں چل رہی ہیں، ایک دن فیصلہ کرے گا۔ خیر میں تو ابراہیم کی سنا رہا تھا، 100 سال کی دعا کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اس نے دل پکڑ لیا۔ اللہ نے کہا جدا کر، نظروں سے آنکھوں سے دور کر، کہ کدھر؟ کہا میں کہوں؟ تو کہاں کہے گا، مجھے کیا خبر؟ کہ جبریل آتا ہے، جبریل انسانی شکل میں آئے، انسانی شکل، سب سے زیادہ لمبا عرصہ جبریل انسانی شکل میں دھرتی پہ گزار گئے۔ فلسطین یہ نہیں اللہ کے نبی ذرا براق پہ بٹھا کے اور پہنچا دیا مکے، نہیں، اونٹ پر آئے، آگے جبریل کی اونٹ کا اونٹ، پیچھے ابراہیم اور ہاجرہ، اسماعیل گود کا بچہ، چلتے 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 تو 1 مہینے کا سفر ہے، جب تنہائی وحشت ویرانہ اپنی انتہا کو پہنچا، جس کا نام وادن غیر ذی زرع تھا، اور جہاں انسان، درخت، پتا، پانی کچھ نہ تھا، کالے پہاڑوں کے سوا 4 پہاڑ، ان کے اندر ایک ٹیلا، بیت اللہ گر گیا تھا۔ ابراہیم یہاں بچے اور بیٹے کو، یہاں بچے اور بیوی کو اتار کے واپس چلے جاؤ۔ جو ابراہیم آگ میں گرے اور اف نہ کی، جب یہ سنا یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ، یہاں تو کچھ بھی نہیں، آگ میں ڈلتے ہوئے اف نہیں کی، اور منظر دیکھ کر، بچے کو، بیوی کو دیکھ کر ہل گئے، کیا چھوڑ دوں؟ کہا آپ کے رب کا فرمان ہے، یہاں چھوڑ دیں، اس بچے کی نسل سے ایک شہنشاہ نبی آنے والا ہے۔ چھوڑا اور چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ حیران پریشان، کہاں جا رہے ہو؟ چپ، جواب کی اجازت نہیں۔ عاشق ہوں میں، عشق سما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چپ سولی دلے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، تمہیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دباہ، سر جتے تے روز نہ بننے، یہ عشق کی داستان ہے۔ ہاجرہ پریشان ہے، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مجھے کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اور وہ چپ چلے جا رہے ہیں، بول نہیں سکتے، چلتے چلتے 4 میل، قدئی، بیت اللہ سے قدئی۔ قدئی کہاں ہے؟ جہاں آج کل زمزم کا پانی کے وہ ٹینک لگ گئے اور وہاں وہ نل لگے جہاں سے پانی لوگ بھرتے ہیں، یہ قدئی ہے۔ 4 میل چلتے جا رہے، چلتے جا رہے، چلتے جا رہے۔ آخر حضرت ہاجرہ کو خیال آیا، یہ تو اللہ کا نبی ہے، کوئی اوپر سے نہ فیصلہ آیا ہو۔ کہیں گے اللہ امرت، کیا اللہ نے کہا ہے؟ تو سر ہلایا، ایک دم ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا۔ اچھا اذن لن یضیع عن اللہ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ ابراہیم تڑپ رہے ہیں کہ ایک نظر پیچھے مڑ کے بیگم اور بچے کو دیکھنے کی اجازت نہیں، سیدھا جا رہے ہیں۔ اور ہاجرہ پشت کو، ارے بھائیو، تھوڑا سا میاں بیوی میں محبت ہو تو سب سے بڑا امتحان ان کی جدائی کا ہوتا ہے، جدائی۔ اور جب خامد ابراہیم کیسا ہو تو اس بیوی پہ کیا گزری ہوگی جو ابراہیم کیسے خامد کو چھوڑ کے جا رہی ہو۔ اور کہاں جا رہی ہو؟ لے کے نہیں جا رہی، کالے پہاڑوں میں جا رہی ہو۔ کی بات کے دیکھتی رہی، دیکھتی رہی، دیکھتی رہی۔ ایک پہاڑ پہ چڑھے، پھر وہاں سے اترے، پھر جھکی نظریں، بوجھل قدم، بچے کو سینے سے لگائے، واپس ہٹی۔ 4000 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کرو،
آج کا مکہ ہمیں کیا دکھائے گا؟ وہ منظر ذرا سارے مکے کو چٹیل بنا کے کالے پہاڑ کالے اور سائیں کرتی ہواؤں میں ایک 20 سال کی بچی گود میں لیے بچے کا تصور کرو کہ کیا عشق و محبت کی داستان لکھی گئی ہے۔ ارے ہم سے سود نہیں چھوڑا جا رہا، انہیں بچوں کے گلوں پہ چھریاں چلا دی۔ جب ابراہیم نیچے اتر گئے تو بچہ بیوی غائب ہو گئی، پھر اونٹ سے چھلانگ لگائے، ہاتھ اٹھائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے رب، تو نے دیا تھا، تو نے کہا چھوڑ دو، یہ لے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لمبی دعا مانگی، درد بھری فریاد ہے، ایک بوڑھے باپ کا لوحہ ہے، دعا نہیں لوحہ ہے، لوحہ دکھی باپ۔ ابراہیم کا دکھ تھوڑا ہے، ایک بیگم، دو بیگم اور ہیں فلسطین میں، ہاجرہ کا تو کوئی نہیں، کالے پہاڑ ہیں، سنسناتی ہوائیں ہیں، ببول کے کانٹے ہیں، کیکر کی چھاؤں ہے، نہ پانی نہ روٹی نہ دانا نہ پانی نہ سنگی نہ ساتھی۔ ایسے تو نہیں اللہ صفا مروا میں سب کو دوڑا رہا، دوڑو دوڑو۔ بچہ اللہ کا قربان کیا، جب روٹی پانی ختم ہوا تھا فوراً ہی زمزم نکال دیتا۔ اتنے مرحلوں سے جب گزارا کہ وہ تڑپ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور مرنے کو ہے، اور باپ بے بس سارے پڑے۔ 2001 قطر میں ہماری جماعت، میرے کندھے میں درد، میں ٹیکہ لگوانی ہے ایمرجنسی وارڈ میں، ایک بچہ تڑپ رہا تھا، چھوٹا 2.5 سال، اس کی ماں بے بسی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھو میں اب بھی رو پڑا ہوں، نہ میں بچے کو جانتا نہ ماں کو جانتا، میں نے صرف ماں کے چہرے کو دیکھا، میرا دل کچھ گیا، وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم۔ یہ شعر مجھے اس دن سمجھ میں آیا، کیا درد تھا اس ماں کے چہرے پر۔ وہ تو ہاسپٹل میں تھے، علاج ہو رہا ہے، ڈاکٹر سر پہ کھڑے، ایمرجنسی ہے، قطر جیسا جدید ہاسپٹل ہے، میری ماں ہاجرہ کا بچہ تو کالے پہاڑوں میں تڑپ رہا ہے۔ اس ماں کی بے بسی مائیں بھی نہیں جان سکتی، باپ کیا جانیں گے۔ یہ جو صفا مروا میں بھاگی، ان کو بھی پتا تھا کچھ نہیں ہے، رہ نہیں سکتی، رہ نہیں۔ ڈٹھی کبھا ڈیکھا لما ڈیکھا، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا، سجن مل سم کے مر پوساں، یہ وہ تعبیر تھی میں خبر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ صفا پہ چڑھی، مروہ پہ چڑھی، صفا پہ چڑھی، مروہ پہ چڑھی، بچہ غائب ہو جاتا تو بھاگ پڑتی۔ میرے اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ 2 جہان کے سردار نے صحیح کی تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تو بھی بھاگ گیا، تیری ماں بھاگی تھی۔ اور قیامت تک آنے والے اربوں کروڑوں خربوں حاجتوں، بھاگو بھاگو اور یاد کرو اللہ پہ مر مٹنے کی داستان یوں ہوتی ہے۔ اور شکر ہے اماں 7ویں چکر پہ تھک پئی، ایک اور لینی ساڑی کا سنائی پڑی جانی رہی، 7ویں چکر پہ بے بس ہو کے گر گئی ہے، اور وہیں بیٹھ گئی کہ بچے کو مرتا دیکھنے کا جگر نہیں تھا، ادھر مر جا میں ادھر مر جاؤں، بس ایسے حسرت بری نظر آخری ڈالی، آخری تو ایک عجب نظارہ تھا، ایک حسین آدمی وہاں کھڑا ہوا ہے، تو گھبرا گئی، یہ ویرانی تو کون آ گیا؟ پھر ممتا چاچی اور دوڑ لگائی، آدمی غائب میں جبریل آئی انسان چل، اور جہاں اسماعیل پیڑیاں رگڑ رہے وہاں پر مارا، زم 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 زم۔ میرے رب نے وہ پانی نکالا جس کے کوئی سورسز نہیں ہیں، ہر کنویں کے سورسز ہیں کسی بڑے پانی کے ذخیرے کے ساتھ، یہ وہ پانی جس کا کوئی سورس نہیں ہے۔ میرے رب کی قدرت کا شاہکار کھڑا ہوا ہے اور عشق و محبت کی کہانی کی نشانی کھڑا ہوا ہے۔ اور پھر ابراہیم نے دوسری کہانی لکھی، یا ابراہیم بیٹے